پڑھ یہ پورا نہیں اتارنا جتنا پاگل ہوا یہ. کہ میں بھاگ نہیں رہا, میں تو ایسی بس ریسٹ کر رہا ہوں. نظر آ رہا ہے They're in his water line. Yeah, 1 second. ادھر رکھیے. کوکو کوکو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ بالکل خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. یہاں لاہور میں آج کل موسم کافی اچھا ہو گیا ہے اور دھوپ وغیرہ بھی کافی نکل رہی ہے, کہ بلکہ گرمی لگتی ہے دھوپ میں بیٹھے ہوئے نا. تو پہلے تو اسموگ تھی, فوگ تھی, کافی کچھ تھا, ظاہر سردی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب اسموگ سے جان چھوٹ گئی ہے اور کافی اچھا موسم ہو گیا ہے. ویسے 2-3 دن سے ہوا چل رہی ہے تھوڑی سی, کیونکہ ہم نے سنا تھا, بلکہ سنا نہیں دیکھا تھا ٹی وی پہ, کہ اسلام آباد اور بری سائڈ پہ سنو فال ہوئی ہے اور بارش وغیرہ ہوئی ہے. تو ظاہر ہے پھر اس وجہ سے میرے خیال میں یہاں بھی تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے, لیکن خیر موسم کافی اچھا ہو گیا ہے. اور یہ ہمارے گریپ فروٹ پہ کوئی 5-6 گریپ فروٹ ابھی تک لگے ہوئے ہیں. ایکچولی یہ تھوڑے دن پہلے کی ویڈیو ہے, ابھی تو صرف ایک لگا ہوا ہے اور وہ بھی کافی اوپر ہے. تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ کسی چیئر پہ چڑھ کے تو اتاریں گے, کیونکہ ویسے تو ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا. تو خیر آج کی ویڈیو ہمارے اسموگی کے بارے میں ہے, یعنی کیٹ کے بارے میں. تو اس کے بارے میں کچھ میں نے انفارمیشن آپ کو دینی بھی تھی اور کچھ مجھے انفارمیشن چاہیے بھی تھی. تو میں نے سوچا کہ چلو آج اسموگی کو ڈسکس کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. ایکچولی اسموگی کو ہمیں کینیڈا لے کے جانا تھا, تو اس کے لیے ہمیں کافی زیادہ پریشان ہونا پڑا اور کافی انفارمیشن ہم نے لی ادھر ادھر سے. اور یہ بیچارہ کالر لگا کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, کیونکہ اس کا آپریشن ہوا تھا. اور یہ اس کا اسکیپ پوائنٹ ہے, یہ جو لیٹر باکس ہے نا, یہاں سے یہ باہر بھاگتا ہے. اور یا پھر جو چھوٹا گیٹ ہے نا ہمارا, وہاں سے اس کی جو کنڈی ہے نا اس کے اوپر سے. تو کینیڈا جانے سے تھوڑے دن پہلے اس کا آپریشن کروایا تھا. ایکچولی ہماری کیٹ ہے وہاں پہ کینیڈا میں, رونق. تو ہمیں یہ تھا کہ ہمیں کٹنز وغیرہ نہیں چاہیے, تو یہ تھا کہ اس کا آپریشن کرواتے ہیں, اس کو پھر نیوٹر کروایا تھا. تو اس کے لیے اس کی یہ جو کالر لگا ہوا ہے نا, اسی وجہ سے لگا ہوا ہے, کیونکہ وہ پھر اپنے وونڈ کو چھیڑتا تھا. تو یہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو کچھ دن تک نا یہ کالر لگائیں. تو بیچارہ بڑا ہی پریشان رہا یہ نا کالر کی وجہ سے. ظاہرہ بہت ہی عجیب تھا اس کے لیے نا, کہ یہ کیا چیز یہ انہوں نے پہنائی ہوئی ہے مجھے, اور بیچارہ تنگ تھا بہت زیادہ. اور یہ جس دن اس کا آپریشن ہوا تھا تو یہ تھوڑا سا انیستھیزیا کے اثر میں تھا, اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائے گا, تو تھوڑا سا یہ ڈگمگا کے چلے گا, تو پریشان نہیں ہونا. ظاہر ہے وہ انیستھیزیا کی وجہ سے ہوتا تو ہے. تو خیر یہ جلدی ہوش میں آ گیا تھا, اور تھوڑا بہت یہ مطلب ڈگمگا کے ہلکا پھلکا چلا, لیکن نہیں مطلب ٹھیک تھا. اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ اس کی مطلب کیئر کر رہے تھے. تو ظاہر ہے وہ آپریشن ہوا تھا تو پھر اس کا خیال بھی کرنا تھا. تو میڈیسنز وغیرہ بھی دی, جو بھی کیا. اور پھر یہ کالر وغیرہ بھی اس کا لگایا. جو پہلے منگوایا تھا وہ ٹائٹ تھا کافی نا, تو اس کے بعد پھر 1-2 دن تو نہیں ہم نے لگایا, بس ہم نے ویسے ہی دھیان رکھا اس کا. پھر خیر یہ نمبر 4 اس کا یہ کالر تھا, تو یہ ایزی مطلب لگ جاتا تھا, یعنی یہ لوز بھی ہو جاتا ہے اور یہ ٹائٹ بھی ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ فنگر ڈال کے دیکھ لیتے تھے کہ ذرا اس کو نا ہلکا سا لوز رہے, اور یہ اتار بھی لیتا تھا کبھی کبھی نا. تو خیر بیچارہ بہت پریشان رہا, اور یہ ادھر ادھر نا پہلے تو ایسے چلتا تھا جیسے وہ بیل چلتا ہے نا, دائیں بائیں سر ہلا کے, اور ہمیں تھوڑی سی ہنسی بھی آتی تھی, لیکن ہمیں ترس بھی آتا تھا بیچارے پہ. تو کیونکہ مطلب کوئی ایسی جگہ تو تھی نہیں نا, ظاہر ہے گھر میں سامان ہوتا ہے, تو ہمارا یہ تھا کہ یہ ایسی جگہ پہ اس کو رکھیں جہاں پہ سامان کم ہو, جہاں سے یہ ادھر ادھر اس کا یہ جو کالر والا آگے والا پارٹ ہے نا یہ نہ لگے. کیونکہ اس کو تو اتنا اندازہ نہیں تھا نا, وہ جب چلتا تھا ایسے تو وہ پھر اس کی چیزیں ٹچ ہوتی تھیں, تو وہ چوٹ تو نہیں لگتی, لیکن پھر بھی وہ ایک مطلب ظاہر ہے پریشان ہوتا تھا بہت زیادہ. تو ہمیں بھی بہت زیادہ فیل ہوتا تھا نا, تکلیف ہوتی تھی کہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے, اور ہم نے بہت زیادہ اس کا مطلب
یعنی اس کو پیٹ کیا سب کچھ کہ اس کو نہ ہو. ظاہر ہے ایک تکلیف میں ایک جانور ہے تو انسان بھی اگر ہو اس کی جگہ, انسان تکلیف میں ہو تو وہ بھی ہر چیز فیل کرتا ہے. تو یہ تو بیچارہ بے زبان اس طرح تھا تو اس کو تو اتنی سمجھ بھی نہیں تھی. تو خیر ہم نے اپنی طرف سے اس کو بہت زیادہ کوشش کی کہ اس کو کسی طرح لاڈ پیار سے کسی طرح اس کو رکھیں, لیکن وہ بیچارہ پریشان تھا. ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت ہی ایک الگ سی چیز تھی نا کہ میرے گلے میں کیا پہنایا ہوا ہے, تو بہت ہی کنفیوز تھا وہ. تو ٹہلانے کے لیے بھی اس کو لے کے جاتے تھے باہر تھوڑی دیر کے لیے کہ ذرا کسی طرح اس کی پریشانی کم ہو. اور اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا, یعنی چکن یہ اتنے شوق سے کھاتا تھا اور فش بھی کبھی کبھی کھاتا تھا, لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کھایا نا ان دنوں. تو بس وہ اپنا جو کیٹ فوڈ ہے وہی کھاتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بیچارہ بیمار تھا اور بیماری میں تو اچھا خاصا انسان بھی ہے وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے. تو اس کا بھی یہی تھا نا کہ بس یہ کھا نہیں رہا تھا اور ہمیں پریشانی ہو رہی تھی. ہمارے لیے مطلب ایک تو اس کی آپریشن کی پریشانی تھی کہ بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے, اوپر سے ہمیں اسے لے کے جانے کی پریشانی تھی کہ اس کے جو کام تھے, جو ہمیں انفارمیشن چاہیے تھی, جو چیزیں چاہیے تھی وہ بے شک وہ ہمارے پاس تھی, لیکن ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں نا. تو یہ جو ٹریولنگ کے مسائل ہوتے ہیں, یہ بیچارہ دیکھیں گے لڑائیاں کر رہا ہے تو یہ بھی گرائنڈر کی آواز آئی ہے تو یہ پریشان ہو گیا اور ابو کی ٹیبل کے نیچے جا کے چھپ گیا. اور یہ ویسے بھی ڈرتا ہے, یعنی چھوٹی چھوٹی بلیاں دیکھ لیتا ہے نا اگر کبھی تو ان سے بھی ڈر جاتا ہے. تو اس کو شوق بھی ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے جائے تو, لیکن یہ کہ ڈرتا ہے یہ نا. تو یہ اس کے میری بیٹی اس کو ہاتھوں سے کھلانے کی کوشش کر رہی تھی تو یہ کھا ہی نہیں رہا تھا نا, بلکہ وہ چکن سے اگر اس کو کھلا رہے تھے تو اس سے کھیل رہا تھا. تو خیر ہم نے تو اپنی طرف سے پورا اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی اور پھر ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تھا کچھ دنوں میں. تو لیکن یہ کہ شروع کے کچھ دن ہمیں کافی احتیاط کرنی پڑی. ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو شاور نہیں کرانا, تو پھر اس کو تھوڑا بہت جو تھا اس کی مطلب یہ آئز میری بیٹی صاف کر رہی ہے. تو ویسے بھی یہ تھوڑا سا جب لان وغیرہ میں گھومتا تھا نا جا کے مٹی میں تھوڑا سا سے لوٹنیاں لگاتا تھا, تو میری بیٹی ویٹ ٹیشوز کے ساتھ اس کو مطلب کرتی تھی, ویٹ وائپس کے ساتھ اس کے مطلب صاف کرتی تھی اس کے مطلب یہ جو پاز وغیرہ ہے سارا کچھ, اور باڈی بھی اس کی صاف کرتی تھی. تو خیر ہمیں زیادہ پریشانی جو اس کے ٹریول کی تھی, کیونکہ پی آئی اے پہ ہم لوگ کیونکہ آئے تھے, بیٹے نے بھی کیونکہ پی آئی اے پہ واپس جانا تھا. تو پی آئی اے میں تو کوئی ایسا مطلب ہم نے نہیں سنا ہوا, مطلب ان کی ویب سائٹ پہ بے شک لکھا ہوتا ہے لیکن پیٹ وغیرہ مجھے نہیں لگتا کہ پی آئی اے پہ کوئی اتنے زیادہ لوگ بھیجتے ہوں گے. تو وہ بہت زیادہ پریشانی تھی ہمیں نا کہ اس کو ہم کیسے لے کے جائیں. تو وہ ویکسین وغیرہ ہم نے کروا لی تھی اس کی ساری, اور وہ مطلب اگر نہ بھی لے کے جانا ہوتا نا تو ویکسین تو ویسے بھی اس کو ہم نے لگوائی ہوئی تھی, اس کے سرٹیفکیٹ تھے, اس کا پاسپورٹ تھا سارا بنا ہوا سب کچھ. تو جو بھی ہمیں پتہ چلتا رہا ہم نے سارا کچھ اس کا کروا لیا تھا. تو لیکن پی آئی اے والے جو تھے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ نہیں پکڑا رہے تھے, اور وہ فون کرے وہ فون نہیں اٹھاتے تھے, اور اگر مطلب بار بار فون کیا ہے پھر پی آئی اے کے آفس میں جا رہے ہیں, وہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں, کہاں نہیں مطلب خجل خوار ہوئے اتنا زیادہ. تو مطلب وہ کوئی بتاتا ہی نہیں تھا ٹھیک بات نا, کوئی ہم نے اتنے زیادہ جگہ سے انفارمیشن لی, اور انفارمیشن یہی تھی نا کہ آپ نے اس کو کہاں رکھنا ہے. یعنی دوسرے جو ایئر لائنس ہوتی ہیں نا, جو فورن کی دوسری ایئر لائنس ہوتی ہیں, یورپ کی, امریکہ یا اس طرح کینیڈا وغیرہ, تو وہاں تو آپ اپنے پیٹ کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں نا, تو اس کی ٹکٹ ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیں میرے بیٹا اس کے ساتھ لاڈیاں کر رہا ہے کافی, اور یہ لاڈیاں کرواتا بھی بہت ہے ہر ایک سے نا. تو اس کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ اس کا پیار ہے نا, کیونکہ میرا بیٹا سمر میں یہاں آیا تھا تو اس کو ملا تھا یہ کہیں سے نا, تو یہ لے آیا تھا, چھوٹا سا تھا, آئی تھنک 7-8 مہینے کا ہوگا میرا خیال میں. تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ اس کا پیار ہے, مطلب سوتا یہ ہمارے ساتھ ہے, مطلب بیٹا نہیں سلاتا, کہتا ماما یہ میرے کبھی کان کھینچتا ہے, مجھے رات کو بھی یہ مطلب تنگ کرتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ سوتا ہے بڑے شوق سے, اور ہم بھی بڑا لاڈ کرتے ہیں اور ہم سے بھی لاڈ کرواتا ہے. لیکن اس کے ساتھ تو اتنا اس کا ہے نا کہ اس کو مطلب ذرا وہ اس کی پتہ نہیں اس کی یہ اسمیل آ جاتی ہے, وہ پاؤں کی آواز بھی نہیں آتی, لیکن جیسے ہی اس کو کہیں وہ دور سے بھی اس کو پتہ چل جائے نا کہ یہ انٹر ہونے والا روم میں, تو یہ ایسے آوازیں نکالتا ہے اور ایسے مطلب جا کے اس کی ٹانگوں سے چپک جائے گا, اور اس کو مطلب ٹانگوں پہ جمپ کرے گا, باقاعدہ لٹک جاتا ہے نا, اور کبھی سر پہ جمپ کرے گا, کبھی کچھ کرے گا, کبھی بازو کھینچے گا, کبھی جیکٹ کھینچے گا کہ مجھے باہر لے کے جاؤ. تو بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ ہے. تو ماشاءاللہ مطلب بہت ہی پیار ہے. مطلب ظاہر ہے اگر آپ پیٹ رکھتے ہیں نا تو قدرتی بات ہے, آپ جنہوں نے پیٹ رکھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کیسے آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, تو کتنا پیار ہوتا ہے. تو وہ پھر یہ اس وجہ سے میرا بیٹا کہہ رہا تھا, اور میری جو بیٹی کینیڈا میں ہے نا وہ بھی کہہ رہی تھی کہ نہیں ہم نے اس کو لے کے ہی آنا ہے. ابھی اس نے مطلب دیکھا بھی نہیں تھا نا, وہ تو کینیڈا میں تھی, ہم بھی کینیڈا میں تھے, تو ہمارا یہ تھا کہ کینیڈا لے کے جانا ہے اس کو نا. تو خیر وہ پھر ہماری پوری کوشش تھی کہ کسی طرح یہ پہنچ جائے کینیڈا, کسی طرح چلا جائے. لیکن یہ پی آئی اے والے تو بالکل بھی, یعنی کہ انہوں نے بالکل کوئی تعاون نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, نہ بتایا. ہمیں یہ تھا
کہ مطلب ظاہر ہے جہاز جب اوپر جاتا ہے وہاں پہ سردیوں میں شدید سردی ہے اور وہاں پہ پتہ نا -50 -60 کتنا مطلب ہوگا. آپ ہمیں بتائیں کہ ٹیمپریچر کا کیا ہوگا. اب آپ نے اس کو کارگو میں رکھنا ہے تو ہمیں بتائیں تو صحیح کہ وہاں پہ آکسیجن کا کیا لیول ہوگا. مطلب ظاہر ہے ویسے تو چلیں جو لوگ پیسنجرز ہیں وہاں تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب پیٹس رکھتے ہیں جہاں پہ تو وہاں پہ کیا ہوگا. اور پیٹس رکھنے کی الگ جگہ ہے بھی نہیں، وہ صرف انہوں نے کہا تھا ہم کارگو میں رکھیں گے، یعنی جہاں پہ ایکسٹرا سامان جو مطلب سامان ہم لے کے جاتے ہیں نا لگیج وغیرہ وہ جہاں رکھا جاتا ہے وہاں پہ. تو یہ دیکھیں ذرا، یہ جب تنگ ہوتا ہے نا، جب کسی وجہ سے اس کی بات نہیں مان رہے ہوتے، جب اس کا آپریشن ہوا تھا تھوڑا تنگ تھا، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا لیٹر اگر صاف نہیں کیا گیا تو یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے نا، اسے تنگ کرتا ہے تو احتجاج کرتا ہے ایکچولی. تو یہ کبڈ کے اوپر چڑھ جاتا تھا اور پہلے تو اس کو اترنا بھی نہیں آتا تھا، اتنی مشکل سے اس کو اتارتے تھے. تو خیر بعد میں اس کو اترنا آ گیا. تو یہ جو ہے نا یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جب یہ تنگ کرنے کا اس کا موڈ ہوتا ہے. تو خیر ہمیں وہ انفارمیشنز چاہیے تھیں کہ آکسیجن لیول کیا ہوگا وہاں پہ، ٹیمپریچر کیا ہوگا، وہ جو ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں تھا نا. اتنا زیادہ خجل خوار ہوئے ہیں بچے اور اتنا زیادہ مطلب ہم نے پتہ کیا ڈفرینٹ لوگوں سے، ڈفرینٹ جگہ سے. تو خیر باقی سرٹیفکیٹ اس کے کمپلیٹ تھے اور سب کچھ تھا. اور میرے ہسبینڈ کے ایک فرینڈ ہیں، انہوں نے بتایا، وہ ان کی مطلب ٹریول ایجنسی ہے، انہوں نے بتایا کہ مطلب پیٹس کے لیے نا ایک گھوڑا ہسپتال ہے پاکستان میں لاہور میں نا، تو وہاں سے اس کا آفیشیلی سرٹیفکیٹ وہاں سے بنانا پڑتا ہے. میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں، میں بھی آپ کو بھی کبھی ضرورت پڑے. تو وہ تھا داتا دربار کے قریب نا، مطلب اندرون شہر کے قریب. تو خیر بچے وہاں بھی گئے، یعنی آخری جو چند دن تھے نا وہ اسی مسموگی کے کاموں میں اتنا زیادہ بچے مطلب گھومے پھرے ہیں. پورا صبح جاتے تھے شام کو واپس آتے تھے اور کام پھر بھی نہیں ہوتا تھا. PIO کے آفس جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، کوئی بھی بتاتا ہی نہیں تھا صحیح طرح نا. تو خیر وہاں پہ ایک جگہ پہ وہی گھوڑا اسپتال گئے تو ڈاکٹر نے ٹائم دیا تھا تو وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے تو مطلب ڈاکٹر نے تو کہا ٹھیک ہے مطلب آ جائیں آپ اس کو کر دیں گے جو بھی کرنا ہے. تو وہ کوئی ریبیز کا تھا آئی تھنک، کوئی سرٹیفکیٹ یا جو بھی تھا. تو وہ سب کچھ مطلب ایزیلی ہو جانا تھا اگر وہ رشوت خور لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو کلرک ٹائپ. تو یعنی وہ 1-1.5 ہزار کا کام تھا، وہ بندہ 3 ہزار مانگ رہا تھا. تو میرے بیٹے نے دیے، پھر کہتا ہے مجبوری تھی. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ پاکستان میں لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ انہیں دینا پڑتا ہے نا، مجبوری ہوتی ہے. تو آپ کس کے منہ لگیں گے. تو خیر وہ کام ہوا. حالانکہ انہوں نے تھوڑا کہا بھی کہ وہاں تو یہ اتنا لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں نہیں پھر دیکھ لیں آپ، اس طرح کر کے مطلب نا. چلے وہ بھی بچے پریشان تھے کہ یہ بیچارے اسموگی کو بھی ساتھ لے کے گئے کہ میں بھی اس کی ضرورت ہو. وہ کہیں کہ کہاں پہ آپ کی کیٹ، تو وہ سارا کچھ تو اتنی دور جانا صبح سے لے کے، ایک مطلب بیچارہ اس کا آپریشن بھی ہوا تھا، وہ خود ٹریفک کو دیکھ کے پریشان تھا. تو میرا بڑا بیٹا کہتا ہے میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، کہ ایک تو اس کو دیکھ کے کہ اتنا بے چین تھا یہ، دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ سوچ کے کہ یہ وہاں پہ لگیج میں سارے اندھیرا ہوگا، پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا، تو بیچارہ کیسے رہے گا نا، کس تکلیف میں رہے گا. تو یہی سوچ کے ہمیں خود رونا آ رہا تھا نا، کہ اچھا خاصا مطلب لٹرلی ہم سب گھر میں باری رو رہے تھے سوچ کے. کیونکہ ظاہر ہے ایک جاندار چیز ہے، اس کے لیے آپ کو مطلب سوچنا پڑتا ہے کہ آپ اسے سامان میں رکھ رہے ہیں. مطلب بالکل ہی وہاں پہ کون ہوگا، کوئی بندہ نہیں ہوگا نا کہ جو اس کی کیئر کرے. اور ہم نے سوچا ہوا تھا چلیں ٹھیک ہے اگر وہ ایسے لے جائیں گے، چلیں ہم اپنا وہ کر لیں گے کوئی طریقے سے. کچھ تو وہ بتاتے ہیں ہمیں، وہ کچھ نہیں بتا رہے. نہیں ٹھیک ہی ہوگا. اور پہلے تو وہ بات ہی نہیں، خیر کوئی بندہ نہیں کرتا تھا. تو خیر وہ پھر ایک دفعہ جب جانے سے کوئی مجھے لگتا ہے 2 دن پہلے انہیں پتہ چل گیا نا کہ یہ روز آتے ہیں، یہ روز کرتے ہیں. تو وہ پہلے تو کوئی بندہ آ کے بات نہیں کرتا تھا. پھر انہوں نے پلان کیا کہ یہ تو انہوں نے اب جانا ہی جانا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں اور انہوں نے ساتھ لے کے جانا ہے. تو وہ پھر سارے کے سارے 5 6 7 8 بندے کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے جھمگٹا بنا کے نا. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا، میرا بیٹا کہتا ہے جیسے شہد پہ مکھیاں آتی ہیں نا، اس طرح. ان کا یہ پکا تھا کہ پیسے زیادہ دینا، یعنی اگر 1-1.5 ہزار کا کام تھا تو وہ 2.5-3 مانگ رہے تھے. تو اتنا تو مطلب اتنے پیسے لگنے ہی نہیں تھے. اور وہ تب اتنے پیسے مانگتے اگر وہ کہتے کہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں، مطلب سیٹ جیسے ہوتی ہے نا ایک، اس طرح. لیکن وہ ایسا بھی نہیں تھا، لگیج میں جانا ہے اور وہاں پہ کوئی کیئر بھی نہیں ہوگی. اور اوپر سے وہ بلیک میل کر رہے ہیں نا کہ ایک دفعہ ایک کیٹ گئی تھی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تو وہ پھر ہمیں ایکسٹرا کیئر کرنی پڑتی ہے. بھئی آپ وہاں پہ کارگو میں جہاز اوپر جا رہا ہے، آپ جا کے کارگو میں کیا کریں گے؟ آپ نے کیا ایکسٹرا کیئر کرنی ہے؟ مطلب وہ اتنا کہتے ہیں ہمیں تنگ کیا نا انہوں نے، کہ کہتے ہیں ماما میرا سانس رک رہا تھا. اور میں نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ میاں جو اس کے لیے بہتر ہے نا وہی ہو، ہمارا کام جو بھی ہونا ہے نا بس وہ بہتری کرنا.
کیونکہ ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے نا کہ جو آپ کا پیٹ ہوتا ہے وہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے نا، آپ کے بچے کی طرح، تو ظاہر ہے سوچ کے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. مجھے ابو گئے نا، ابو کہتے ہیں کہ اچھا وہ بلے کا کام ہو گیا، پھر پیپر بن گئے، تو میں نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا نا. میں ساتھ جیسے نہیں رو کی شکایتیں لگا رہی، میں سارے ابو کو بتا رہی. میں نے کہا پتہ نہیں ابو، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، وہاں پہ آکسیجن ہوگی، کیا لیول ہوگا، وہ تو بیچارہ ڈرتا بھی ہے، اور پھر وہاں پہ اوپر ٹھنڈ بہت ہوگی، ہم چاہیں کتنے بلینکٹ رکھ لیں، فلانا، مطلب اتنا کچھ کہ کیا بتاؤں. میرا بیٹا کہتا ہے میں تو بس، ہم لوگ جب جیسے باہر نکلے ہیں نا ان کے آفس سے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے نا میں دنیا میں آ گیا ہوں. میں نے کیونکہ اللہ پہ بات چھوڑی اور میں نے سانس لیا کہ ان سے جان چھوٹی، اور میں نے سوچ لیا کہ جو اس کے لیے بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا نا. اور پھر بچوں نے اس کا جو کیریئر ہوتا ہے نا، جو کیٹ کیریئر ہوتا ہے، جو مطلب ایک کیج ٹائپ ہوتا ہے جو ٹریول کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے جو بالز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے، یعنی پاٹس وغیرہ ہوتے ہیں فوڈ والے راستے میں، جو مطلب اس کے پانی شانی سب کچھ کرنے کے لیے ہم نے اتنی ویڈیوز دیکھی سارا کچھ کہ کسی طرح مطلب سارا کچھ پراپر ہو، سارا کچھ ہو. لیکن وہ پی آئی اے والوں نے تو بہت ہی تنگ کیا. مطلب یہ تو میں کہتی ہوں کہ میں کیا کہوں ان کو نا، پی آئی اے والوں کو. یعنی ان کی لوگ اتنی مٹی پلید کر رہے ہیں، اس ایئر لائن کا کوئی حال نہیں ہے، اور یہ مطلب اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں، تو مطلب کرپٹ ہے. میں یہ نہیں کہتی سارے کرپٹ ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ اچھے لوگوں کو تو یہ بہت پیچھے کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ تھا کہ ہم لوگ بہت پریشان تھے، اور بچوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. میری بیٹی جو وہاں گئی تھی اس نے بھی پورے مطلب سرچ کی کہ کون کون سی ایئر لائنز ہیں جو لے کے آ سکتی ہیں. تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو ہر صورت لے کے جانا ہے، اور میری بیٹی جو وہاں کینیڈا ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہر صورت، بلکہ ہم سبھی کہہ رہے تھے کہ اس کو لے کے جانا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم کہاں پہ اس کو چھوڑیں گے، مطلب کون اس کی کیئر کرے گا. تو ہمارے لیے تو بہت ہی مشکل یہ مرحلہ تھا. تو میں نے سوچا میں ویڈیو بناتی ہوں، میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ضرورت پڑے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو تو آپ مجھے بھی بتائیں کہ کیسے پیٹ کو لے کے جا سکتے ہیں. تو ابھی میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں واپس آؤں گا یہاں پہ تو اس کو لے کے جاؤں گا. میں سرچ کر رہا ہوں کہ کس طرح میں اس کو لے کے جا سکتا ہوں. مطلب ہمیں یہ پریشانی تھی کہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر مطلب راستے میں موسم خراب ہے، کسی وجہ سے کوئی جہاز میں خرابی ہو جاتی ہے، تو کہیں پہ جہاز مطلب لینڈ کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو تو چلیں گے ہوٹل میں کر دیں گے شفٹ، لیکن لگیج تو جہاز میں ہی رہے گا. تو یہ اندر پیٹ ہے ایک، اس کو مطلب اس کا کون خبر گیری کرے گا، اس کو کون دیکھے گا. تو یہ سب چیزیں ہمیں سوچ کے نا ایک وحشت ہو رہی تھی. تو اتنی پریشانی تھی جس کی کوئی حد نہیں. تو ابھی تو میں اور میری بیٹی یہاں پہ ہیں پاکستان میں، تو پھر اس وجہ سے بچوں کو بھی تسلی تھی کہ چلیں ابھی تو یہاں پہ ہیں تو ہم کیئر کر لیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے جانا ہے واپس، تو پھر تب تک اللہ کرے کہ اس کا کچھ ہو جائے، کچھ پتہ چل جائے. تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں انشاءاللہ میں آؤں گا اور اس کو لے کے جاؤں گا واپس. یعنی سوچنے کی بات ہے کہ کوئی اصول ہی نہیں ہے. یعنی ہم اگر جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو سوٹ کیسز ہوتے ہیں، یعنی پی آئی اے میں 2 سوٹ کیسز الاؤ ہیں پر پرسن، تو اگر ہم ایکسٹرا لے کے جائیں گے تو وہ اس کا آلموسٹ 50,000 دینا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک مطلب آپ لگیج میں لے کے جا رہے ہیں، تو چلیں یہ مانا کہ یہ پیٹ ہے تو آپ نے اس کے زیادہ پیسے لینے ہیں، تو اس کا کوئی کیئر تو ہوگی نا. مطلب آپ لگیج کے طور پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، آپ نے اس کو کارگو میں رکھنا ہے، آپ پیسے اتنے مانگ رہے ہیں، اور آپ کسی کو یہ بتا نہیں رہے کہ وہاں پہ آپ نے اس کی کیئر کیا کرنی ہے. یعنی آپ کو وہاں پہ سردی ہے، گرمی ہے، وہاں پہ پیٹ کیسے رہے گا، ایک جاندار چیز ہے. تو یہ مطلب یہاں تو خیر انسانوں کے کوئی حالات نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے انسانوں کے ساتھ، تو باقی جانوروں کے ساتھ تو خیر کسی کو کیا ہو سکتی ہے. تو خیر میرا یہ ولاگ کافی لینگتھی ہو گیا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں. اللہ حافظ.